ناظرین آداب، پیش خدمت ہے قوت سماوی سے محروم افراد کے لیے خبروں کا یہ خصوصی بلیٹن۔ امریکہ اور ایران نے طویل مدت سے جاری سخت جنگ کے بعد اب ایک امن معاہدے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس سے مغربی ایشیا کے خطے میں دائمی امن قائم ہو کر US ایران کے درمیان کشیدگی کا ماحول بالآخر ختم ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری جنگ ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کے مقصد سے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل رات ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں سے اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ اس امن معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ اور ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ ایران کی نیوکلیائی افزودگی اور اس کی انتہائی طاقتور یورینیم کے خاتمے پر 60 دن کے اندر اندر مذاکرات کریں۔ ایران کی قومی سلامتی کے سپریم کونسل نے کہا کہ لبنان سمیت سبھی محاذوں پر فوجی کارروائی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ عالمی سطح کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے مذاکراتی عمل کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے، جو مغربی ایشیا میں دائمی امن قائم کرنے کی راہ کو ہموار کرے گا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹیرس، برطانیہ کے وزیر اعظم، جرمنی کے چانسلر اور فرانس کے صدر نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے آبنائے ہرمز پر نقل و حمل کو محفوظ طریقے پر بحال کرنے نیز اس جنگ بندی معاہدے کے جلد نفاذ کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز پر تجارتی نقل و حمل بحال ہونے سے بھارت سمیت دیگر ممالک تیل کی درآمدگی میں آسانی اور اخراجات میں کمی واقع ہوگی۔ کھیل کود، ٹرانسپورٹ اور سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ حکومت سیاحتی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور تمام اہم سیاحتی مقامات پر سہولیات میں مزید بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ کل پہلگام کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے بڑھتی ہوئی سیاحتی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف عوامی سہولیات کا معائنہ کرتے ہوئے سیاحوں کو ایک خوشگوار، آسان
اور یادگار تجربے کو یقینی بنانے کے لیے صفائی، تحفظ، ٹرانسپورٹ اور سیاحتی خدمات کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر نے ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے سیاحوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا والہانہ استقبال کیا اور جموں کشمیر کی بے مثال قدرتی خوبصورتی، بھرپور ثقافتی ورثے اور مشہور مہمان نوازی کو اجاگر کیا۔ جموں ہوائی اڈہ مسافروں کی سہولیت کو بہتر کرنے، عوامی بیداری کو فروغ دینے اور مسافروں پر مرکوز مختلف خدمات کی نمائش کے لیے کئی اقدامات کے ساتھ آج یاتری سویدھا دیوس منا رہا ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ ملک گیر سطح پر آنے والے یاتریوں کے لیے بہتر سہولیات کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاتریوں کی سہولیت اور نقل و حمل میں آسانی کے لیے ہیلپ ڈیسک، پوچھ تاچھ کاؤنٹر اور اضافی عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ ریلیف اور بازآباد کاری کے کمشنر ڈاکٹر اروند کروانی نے کل منزگام اور دیوسر میں مندروں کا دورہ کیا اور ماتا کھیر بھوانی میلے کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے سالانہ مذہبی تقریب کے ہموار اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں مندروں کے گرد و نواح میں صفائی اور مناسب حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی۔ سری نگر میں منعقدہ گلوبل کشمیری پنڈت کنکلیو کل اختتام پذیر ہوا۔ اس اجلاس میں ملک کے مختلف حصوں اور بیرونی ممالک میں موجود کشمیری پنڈت برادری سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران ثقافتی ورثے کے تحفظ، پنڈت برادری کی بااختیاری اور باوقار طریقے سے وادی واپسی، اقتصادی مواقع اور اس برادری کو دوبارہ یکجا کرنے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا گیا۔ ناظرین، خبروں کے اس خصوصی بلیٹن میں اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ آداب۔